ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک وہ دین ہے جو آپ کو بابوں نے سکھایا ہے، جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، علمی ڈاکٹرن کے ساتھ نہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ مناظروں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، آگے سے کوئی بات کرتے ہیں آپ کے علماء بھی ہیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس لیول کا دھوکہ دیا گیا ان کو۔ اور ایون یہ ایسے دھوکہ باز بھی ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ چیزیں جو ان کے خلاف ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنے حق میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اب ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کو کوٹ کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی حدیث کے معاملے میں کمزور تھے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے ایک قادیانی ملا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے، جب وہ قرآن میں آیت آتی ہے نا سورہ الزخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوجتا۔ تو بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب جب اس آیت پہ پہنچے نا تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ایک دفعہ ایک قادیانی ملا۔ اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا۔ ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان نبیا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی۔ وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے، نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی۔ وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے۔ انگلینڈ میں یا امریکہ میں، اور اس نے مجھے کہا کہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا ابراہیم، اگر یہ بڑا ہوتا تو اس نے پیغمبر بننا تھا۔ تو یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے نہ بیچاروں نے وہ خود حدیث پڑھی ہوئی تھی، نہ جو ان کو قادیانی کوٹ کر رہا تھا اس نے بھی پوری حدیث پڑھی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ پھر میں نے اس کو قرآن سے جواب دیا کہ یہ بفرض محال ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ لیکن کاش ڈاکٹر اسرار صاحب یا وہ قادیانی خود وہ پڑھ لیتا نا تو اس کو پتہ چلتا یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کہتے ہیں 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد 75 ایئرز زندہ رہے ہیں۔ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے جو بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر ہوتا۔ بس اتنی یہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ اس کے آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو جوانی تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے ہی موت دے دی۔ ختم نبوت کی وجہ سے ان کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، چونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے ابراہیم ابن محمد کو اللہ نے بچپن میں موت دے دی۔ تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی۔ تو وہ آدھی وہ بخاری میں لکھا ہے کہ ابراہیم اگر زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا۔ آگے بھی تو پڑھو، عبداللہ ابن ابی اوفا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ فوت ہی اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے تو آپ کا بچہ جوانی کو پہنچے گا نہیں۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ مرد نہیں بنے گا، کیونکہ مرد بنتا تو پیغمبر بھی ہوتا، پروٹوکول دیتا نا اللہ۔ اگر ابراہیم کا بچہ پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بچہ پیغمبر کیوں نہ ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ جوانی تک جانے نہیں دیا، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، نہ زید ابن محمد جن کو کہا جاتا تھا ان کے باپ ہے، نہ کسی اور مرد کے باپ ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد سیل آف دا پروفٹ بھی ہے اور سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہے۔ یہ خاتم اور خاتم کا جو فرق کرتے ہیں اس پہ احادیث کے حوالے سے